حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي صلوات الخمس، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المحلقات. رواہ المسلم. معزز سامعین جمعہ، معزز سامعین مسلیان، پردہ نشین اسلامی خواتین و نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے معراج کے تحائف. تحائف کہتے ہیں تحفے کی جمع تحائف. بہت سارے گفٹس کو ایک جگہ جمع کرو تو اسے تحائف کہتے ہیں. آج کے اس عنوان پر میں آپ کے درمیان محو گفتگو ہونے آیا ہوں. اللہ سے دعا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کما حق کہو صحیح پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حق اتباع وارنا الباطل باطل اجتنابا. تمام تعریفوں کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس عنوان کو انتہائی وسیع و عریض عنوان ہے، لیکن میں اختصار کی نظر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند تحائف آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحائف ملے. 3 تحائف ملے، 3 ہدیہ ملا. 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو عطا کی. نمبر 1 5 نمازیں. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور تیسری چیز جو اللہ نے اس امت کے نبی کو عطا کیا وہ ہے کبیرہ گناہ چاہے جتنا بڑا بھی اس نے کیا ہو، شرک کے علاوہ اللہ اس امت کے اس گناہ کو معاف کر دے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے لایا. پوری وضاحت ہم سنتے ہیں. سب سے پہلی بات، 3 انعام، 3 تحائف جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. اس میں سب سے پہلا تحفہ کیا ہے؟ نماز. آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَى 5 صَلَاةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ رواہ البخاری مسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ وحی کرنا چاہا میری طرف وحی کی، اور مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ دیکھو نا انصافی، جب صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے اپنے نبی کو جو وحی کیا، جو تحفہ دیا، وہ کتنے دیا؟ علی 50 صلاة فی کل یوم و لیلہ، 50 وقتوں کی دی، ہم پڑھتے 5 ہیں، تو نا انصافی ہوئی۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں دی، اور اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو 5 وقت کی پڑھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب، اچھا ابھی میرے تعارف پیش کرتے وقت ایک بات یہ کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں جو بلایا عرش پر بلا کر کے، نہیں، عرش پر نہیں بلایا۔ اللہ کے نبی عرش پر گئے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کرائی، وہ اس مقام تک اللہ نے پہنچایا، آخری مقام، آخری جگہ جہاں اللہ کے رسول پہنچے وہ تھا فرشتوں کے لکھنے کی، قلم چلنے کی آواز تک، وہاں آخری مقام، سدرۃ المنتہا سے اوپر، سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی سیر کی، پھر اللہ کے نبی اور اس سے اوپر گئے، جو آخری مقام تھا وہ یہ تھا جہاں قلم چلنے کی آواز تھی، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہاں اللہ کے نبی کو تحفہ دیا گیا۔ اب اگر کوئی اس معراج کے متعلق کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اگر اللہ کے نبی عرش پر گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، نہیں یہی ہوتا نا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں، سورہ نام میں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کی دنیا میں رہ کر پوری مخلوق میں سے، نبی سے لے کر کے کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر اللہ فیکشف الحجاب، اگر اپنا حجاب اٹھا دے اپنے چہرے سے، ساری دنیا کی مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر نہیں، قلم چلنے کی آواز تک گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو براہ راست نہیں دیکھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحائف ملے۔ پہلی جو تحفہ تھی 50 وقت کی نمازیں۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں واپس لے کر کے لوٹا، جب میری ملاقات آسمانوں پر نبیوں سے ہوئی تھی، میری ملاقات واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب میں پہنچا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس 6 آسمان پر پہنچا تو انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیا فرض کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو گفٹ دیا، کون سا تحفہ آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے کہا دن اور رات میں 50 نمازیں دی ہیں، دن اور رات میں 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور ان سے تخفیف کا، آپ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں۔ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا تھا، انہوں نے، آپ کی امت بھی یہ عبادت نہیں کر سکتی ہے، آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی۔ میں بنو اسرائیل کو آزما چکا ہوں، چنانچہ میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنے رب کے پاس گیا اور کہا یا ربی امت تخفیف الصلاح، اے میرے رب میری امت پر تخفیف کا معاملہ کر، اے میرے پروردگار میری امت پر رحم کا معاملہ کر، تخفیف کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 رہ گئی۔ پھر میں آیا، پھر 6 آسمان پر موسیٰ سے ملاقات ہوئی علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیا بنا؟ کا 5 وقت کی نمازیں کم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی ہے، آپ لہذا واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں۔ آپ تخفیف کا سوال کرتے رہے۔
پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ جب میں اللہ کے پاس جاتے رہا 5 نمازیں کم ہوتی رہی کر دی گئی، پھر آخری مرحلے میں جب میرے پاس 5 نمازیں بچ گئی، کتنی؟ 5 نمازیں۔ آپ فرمائے بار بار اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یا محمد۔ کس نے کہا؟ یہ غلطی کر رہے ہیں، اللہ نے کہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بار بار موسیٰ اور اللہ کے درمیان میں آتا جاتا رہا، تو جب میرے پاس صرف 5 نمازیں بچ گئیں، 5 نمازیں رہ گئی، تو اللہ نے کہا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، اور ہر نماز 10 نمازوں کے برابر ہے۔ سو یہ گنتی میں 5 ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلہ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ۔ مسلم شریف کی حدیث اٹھاؤ، حدیث نمبر 162 نمبر 162 پر آپ اس حدیث کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے نبی گنتی میں یہ نماز 5 ہے، لیکن ایک وقت کی نماز اگر آپ کی امت نے ادا کی، ایک وقت کی نماز پر 10 وقتوں کے نماز ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ کتنی؟ اب ہم کیوں پڑھتے ہیں 5؟ اب جواب ملا آپ کو۔ 50 میں سے 45 نمازیں اللہ نے درگزر کر دی، تخفیف کر دیا، معاف کر دیا۔ اس امت پر جو نماز فرض ہوئی کتنی ہوئی؟ 5 وقت کی۔ اب اگر یہ امت 5 وقت کی نماز کی اگر یہ پابندی کر لے، جو تحفہ معراج ہے، میں آگے آپ کو سناؤں گا کہ یہ کیوں معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گی، وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے حکمت ہونی چاہیے۔ اگر یہ امت ادا کر لے ایک وقت کی نماز میں کتنا اجر؟ 10 وقت کی۔ تو 5 وقت کو اگر ہم ٹیلی کریں گے تو 50 تک پہنچتے نہیں پہنچتے ہم؟ تو الحمدللہ جو اس امت کا جو فرد مومن، جو مرد مجاہد اپنی زندگی میں جو فرض اللہ نے اس پر کی ہے 5 وقت کی نماز جو ادا کرتا رہے گا، اسے 5 وقت کے بدلے 50 وقتوں کا اجر و ثواب لے کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 اور آخری مرتبہ 5 نمازیں کم کی، اور جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی یہی کہا کہ آپ واپس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجئے، لیکن میں نے کہا اب تو بس مجھے بھی شرم آ گئی، اب بس مجھے بھی شرم آتی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک منادی نے پکار کر کہا میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے، اور میں ایک نیکی کے بدلے میں اس جیسی 10 نیکیاں دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 3207 نمبر پر اس حدیث کو روایت کی۔ نوجوانانوں، یہ مجلس نوجوانوں کی تقریباً الحمدللہ نوجوان ہیں، ذرا اندازہ لگاؤ دن اور رات میں 5 نمازیں، اور یہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ کہاں؟ نہیں سمجھ میں آپ لوگوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں سے اوپر بلا کر یہ تحفہ دیا اور یہ نماز فرض کی، یعنی یہ نماز زمین پر نہیں آسمان پر فرض ہوا ہے۔ کہاں سے آئی یہ صلاح؟ آسمانوں کے اوپر سے آئی، وہاں اللہ نے فرض کیا۔ باقی دنیا کے جتنے بھی احکام ہیں کہاں اللہ نے فرض کیا؟ رمضان کے روزے کہاں فرض کیا؟ اسی زمین پر۔ زکوٰۃ کہاں فرض کیا؟ اسی زمین پر۔ حج کہاں فرض کیا؟ اسی زمین پر۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ تمام احکامات اس زمین پر ہوئے، لیکن
جس زمین پر ہم سر رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کہتے ہیں، یہ زمین پر سر رکھنے والی عبادت اللہ نے آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر کے یہ نماز دیا دوستو۔ تو اس نماز کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج پر، اس معجزے پر جہاں فضیلت ظاہر ہوتی ہے، وہاں اس سے ان نمازوں کی اہمیت و فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو بار بار تاکید کی ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کا اللہ نے نماز قائم کرے، نماز قائم کرے۔ یہ امت کیا کہتی؟ نہیں، لا اقیم الصلاۃ لا اقیم الصلاۃ، نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے مومن نماز، مسلمان نماز نہیں۔ اور نمازیں ضائع کرنے یا اس میں سستی کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب نے کہاں فرمایا معلوم ہے؟ کہاں کیا؟ جہنم میں۔ کہ فویل لل، آپ لوگ بولیے، جمعہ کا خطبہ نہیں، فویل للمصلین، کس کے لیے جہنم ہے؟ نمازوں کو ترک کرنے والے، نماز میں کاہلی سستی، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے۔ کیسے نمازیوں کے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، نمازوں سے غافل رہنے والوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مول صاحب کہہ رہے ہیں، رئیس اللہ سلفی کی زبان نے، زبان رئیس اللہ سلفی کی ہے، کلام عرش والے رب کی ہے۔ لوگ اللہ نے کہا فیصلہ کر لو کہ کس نماز کی ہم اہمیت ہم نے اپنی زندگی سے اتار دیا۔ کچھ لوگوں کے علاوہ اکثر لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ تو سے عافیت کی سوال کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو تو اپنی عافیت میں لے لے، اپنے فضل سے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ نماز کے پابند بن جائیں، اور اللہ ہمیں بھی نماز کے پابند رکھے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر باقی سارے احکام کی فرضیت زمین پر نازل ہوئی، جبکہ نماز آپ کو آسمانوں سے اوپر بلا کر کے عطا کی گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جہاں قصہ معراج سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، وہاں اس تحفہ معراج کی اہمیت و فرضیت کا بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرے اور عملی طور پر اسے جامہ پہنائے، عملی جامہ پہنائے، یا آپ عملی طور پر اس کے پابند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مومنوں کو اس معجزہ معراج پر، اس تحفے پر اللہ کامل یقین کے ساتھ، ہم استقامت کے ساتھ اس پر عمل کا پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ایک اور احسان سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نمازوں کی فرضیت کے علاوہ وہ یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی، میری طرف یہ بات بھی وحی کی گئی، یعنی میں اللہ کی طرف سے آنے والا جو آسمان پر بلا کر کے جو اللہ نے تحائف دیے ہیں، جو تحفہ اللہ نے دیا ہے، میں اس کا تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری طرف نماز کی فرضیت کے علاوہ یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی کہ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی طور پر انجام نہ دے تو وہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کسی نے عمل کا ارادہ کر لیا کہ میں نیکی کا کام کروں گا، صدقہ کروں گا، لیکن اس سے توفیق نہ ہوئی، اس کے پاس مال نہ آیا، وہ صدقہ بھی نہ کر سکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ اس کے وہ عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ ارادہ کر لے اور عمل نہ کر سکے تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ اسے عملی طور پر کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے وَهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُ شَيْئًا فَإِنَّ عَلَيْهَا كُتُبٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے نام ہے، میری امت کے لیے اللہ نے میری طرف یہ بھی وحی کی۔ اندازہ لگائیے، تو ابھی ہم کہاں تھے؟
5 نمازیں جو اللہ نے دن رات میں جو فرض کیا ہے اس امت پر، ہم یہاں تھے، یہ نماز کی اہمیت تھی، پہلا تحفہ۔ دوسرا، اس امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اگر کر لے تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی ہے۔ ایک حدیث بڑی پیاری مجھے مسلم شریف کی یاد آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد جو ایک نیکی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑی ہی اہم انداز میں، بڑی ہی نرم انداز میں اس حدیث کو لائے، اور زندگی کے کسی بھی مسئلے میں جب بھی وہ نیکی کا کام کر جاتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کے بدلے بعشرۃ امثال، 10 نیکیوں کے برابر اجر، 10 نیکیوں کے برابر۔ کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل، ابن آدم کی علوم، کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشرۃ امثالها، وہ ایک نیکی کرے، کتنی نیکی ہیں؟ 10 نیکیوں کے برابر۔ اور 10 نیکیوں کو بھی اللہ اپنے فضل سے 700 گنا تک لے کے جاتا ہے، وہ اللہ کا فضل، لیکن 10 تو بات پکی ہے۔ بہرحال ہم نماز تک تھے، اب دوسرا جو انعام ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ کس کس کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا ایمانداری سے بولنا، مسجد میں بیٹھے سوتے وقت کون کون پڑھ کر کے سوتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ آپ سب کے مغفرت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، اور یہ تحفہ معراج ہے، یہ تحفہ معراج۔ ابھی حدیث آپ نے سنی، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ وَأُوتِيَ خَوَاتِمَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ، آپ کی امت کے ہر اس فرد کے جو بڑے گناہ کریں، 5 نمازوں کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات میں سوتے وقت جو پڑھ لے، بہت ہی فائدے کی چیز ہے۔ تیسرا جو انعام ہے کہ آپ کی امت کہ ہر اس فرد کے بڑے گناہ معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ کیا نہیں کیا؟ کس کی دعوت دیتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ الحمدللہ تقریباً یہاں دائی بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا پہلے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے دائیوں کے درمیان بلا کر کے اصلاح کی، مجھے اللہ نے توفیق دی، آپ کو نہیں، مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ الحمدللہ بہترین دائی ہیں، کتاب و سنت کا پیغام تو پہنچاتے ہیں، غیر مسلموں تک آپ الحمدللہ اسلام پہنچاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، جو شریک نہیں کرتا اللہ کے، اللہ اس امت کے ہر فرد کے، خاص نہیں کیا اللہ نے، ہر فرد کے وہ بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، کر دے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ ہم تو سے دعا کرتے الہ العالمین ہم تمام کو لوگوں میں شمار فرما۔ پہلا انعام 5 نمازیں ہیں جن کے متعلق ہم مختصر سی گفتگو آپ کے درمیان کر چکے ہیں، اور دوسرا انعام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفات، 2 شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کسی رات میں پڑھ لے تو وہ اسے کافی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کافی۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی۔ صرف 2 آیت، للہ ما فی السماوات کی یہ تیسری آیت ہے، نہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لے تو پوری رات کے لیے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی، پوری رات کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے۔ اور تیسرا انعام کبیرہ گناہوں کی مغفرت ہے، ہر اس شخص کے لیے جس کی موت عقیدہ
توحید پر آئے. موت کس پر آئے؟ عقیدہ توحید پر آئے. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بغیر سزا و عذاب کے معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو اسے اس کے کبیرہ گناہوں کی سزا دے کر جہنم سے نکال دے گا، اور پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا. جیسا کہ بعض نافرمان موحدین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یعنی اہل سلف کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے متعلق واضح دلائل بھی موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں شرح نووی لصحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ معاملہ 3 انعامات کے ہوئے. معراج میں یہ صرف 3 چیزیں نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی معاملات ہوئے. چند اہم واقعات بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس رات مجھے سیر کرایا گیا مجھے عمدہ خوشبو محسوس ہوئی. میں نے کہا جبرائیل یہ عمدہ خوشبو کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. میں نے کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ اللہ کے نبی کہتے میں نے پوچھا جبرائیل بتاؤ کہ اس کا کیا معاملہ ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ ایک دن بنت فرعون کی سر پر کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر پڑی اور اس نے اٹھا کر کے کہا بسم اللہ. بنت فرعون نے پوچھا میرا باپ؟ خادمہ کہنے لگی اس نے کہا یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی سے کون سنا رہا ہے یہ بات؟ ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو سنا رہے ہیں. کون سنا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی کس کو سنا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. اس خادمہ نے کہا نہیں یہ وہ اللہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. بنت فرعون نے کہا کیا میں اپنے باپ کو خبر دے دوں؟ خادمہ نے کہا کیوں نہیں، ہاں تم دے دو. چنانچہ بنت فرعون نے اپنے باپ کو اس واقعے کی خبر دی. اس نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ میرے علاوہ کون ہے جو تیرا رب ہے؟ خادمہ کہنے لگی ہائے فرعون وہ تیرا رب ہے جو ساری جہان کا خالق و مالک ہے، وہ تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے. وہ خادمہ سے کہنے لگا فرعون ایک کام کرو کہ اسے اور اس کے بچوں کو آگ میں جلا دو، آگ میں جھونک دو. تانبے کے برتن منگائے گئے، لکڑیاں جلائی گئی، لوگوں چولہے پر تانبے کے برتن رکھا گیا اور اس میں تیل ڈالا گیا. فرعون نے جلادوں سے حکم دیا. اس خادمہ کے 3 بچے تھے، ایک بڑے بچے کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر لے کر کے جا رہا ہے، جلاد کھینچ رہا ہے اور پکتے ہوئے تیل میں ڈالنے لے کر کے جا رہا ہے. جلاد نے بچے کو کھینچا اور پکڑ کر کے لے کر کے گئے. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو سنا رہے اے اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بنت فرعون کے خادمہ کے بچوں کے ساتھ یہ حشر ہوا کہ تانبے کے برتن منگائے گئے، تیل اس میں پکایا گیا. فرعون نے کہا کہ اس کے بچوں کے ساتھ اسے تیل میں جھونک دو. خادمہ کہنے لگی ایک کام کرو فرعون میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، کیا میری موت کے بعد اس تمنا کو پوری کی جائے گی؟ فرعون نے کہا بتا تیری خواہش کیا ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں اور میرے بچے مر جائیں تو ان سب کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے کسی قبر میں دفنا دینا. فرعون نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. فرعون کے جلادوں نے بچے کو کھینچنا شروع کیا. پہلے بچے کو کھینچا، بچہ کبھی آگ کی طرف دیکھتا کبھی ماں کی طرف دیکھ کر پکارتا ہے ہائے امی جان میں نے کیا کیا ہے، مجھے اس جلاد سے بچا لو، مجھے یہ پکتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا. جلاد کے کان پہ جوئی نہ دوڑی لوگوں. جلاد نے اٹھایا اور بچے کو پکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، زندہ بچے کو ڈال دیا. تیل میں ڈالنا ہی تھا کہ جسم کا سارا گوشت پوش خاکستر ہو گیا اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا. جلاد ہاتھ ڈال کر کے بچوں کی ہڈیاں بچے کی ہڈی نہیں نکال سکتا تھا، لکڑی کے سہارے سے بچے کے ہڈی کے ڈھانچے کو نکالا. دوسرے بچے کو بھی کھینچنے آیا. دوسرا بچہ کہتا ہائے امی جان بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوا میرے ساتھ بھی یہی کرنے والے ہیں، امی جان مجھے بچا لو کہ میں نے کیا کیا ہے. اس ماں کی توحید دیکھو لوگو، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں. ماں نے اس بچے کو بھی پکتے ہوئے تیل میں تو جان قربان تو کر دیا، لیکن اللہ کی توحید کو ایمان دل سے جانے نہیں دیا، اللہ کی توحید مٹنے نہیں دی.
मासूम सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, गोद में था, उसे छीन लिया। उस बच्चे की वजह से उसकी माँ को लगा कि मैं लौट जाऊं, पलट जाऊं और कह दूं कि फिरौन तू ही मेरा रब है। आसमान के वो फरिश्ते, आसमान गवाह है, फरिश्ते गवाह हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को सुनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आकर के सुनाया, का उम्मुहु इक्तहिमी फ़इन्न अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरह। वो मासूम सा बच्चा जो गोद में था, दूध पीता बच्चा था, अल्लाह ने उसे क़ुव्वत गोयाई अता की। वो बच्चा बोल उठा है, अम्मी जान, दुनिया की अज़ाब आखिरत की अज़ाब से हल्का है, लिहाजा तुम अपनी जान को, आप अपनी जान को परवाह न करें, जान की परवाह न करें, छलांग लगा दें। उस्मान ने उस बच्चे के साथ उस पकते हुए तेल में छलांग लगा दी। अल्लाह के नबी उन 3 बच्चों की हड्डी और उसकी खादिमा की हड्डियों की खुशबू अल्लाह के नबी आपको यहाँ सुंघाई गई है। ये अल्लाह की तौहीद का मसला। इमाम अहमद बिन हम्बल ने, इब्न हिब्बान ने, सहुल अलबानी ने इसरा व मेराज में इसनादुहु क़वी उनके साथ इसे लाया और तहकीक में इब्न हिब्बान ने सही तर दर्जे में इस हदीस को नकल किया है कि यह हदीस बिल्कुल सही है। अंदाज़ा लगा लीजिए, आज हमारी बीवियाँ, हमारी औलादों को बाप अगर डांट दे तो माँ को बर्दाश्त नहीं होती। नमाज के लिए कोई माँ अपनी औलाद को नहीं उठा सकती। नहीं, स्कूल से आया बच्चा थक गया, यहाँ देखो। अल्लाह की तौहीद दिलों में ऐसा महफूज होना चाहिए। आँखों के सामने औलादों की जान की कुर्बानी दे दी गई, लेकिन अल्लाह की तौहीद को दिल से, ईमान से नहीं जाने दी, खारिज नहीं होने दी। इसलिए ये अल्लाह की तौहीद की अहमियत। और आपको बता दूं, इस ज़मीन पर 1,24,000 कमोबेश अंबिया है। तमाम अंबियाओं का दीन अल्लाह की तौहीद है। इस्लाम में किसी नबी की शरीयत अलग हो सकती है, लेकिन इस्लाम सबका एक है। अल्लाह की तौहीद सबकी एक है। इसीलिए इसी इसरा व मेराज में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी नबियों की इमामत का खिताब दिया गया और इमाम बनाया गया। हम उस नबी की उम्मत में हैं, लेकिन हमारा मामला अल्लाह की तौहीद के जब बारी आती है, हम रस्म व रिवाज में फंस करके, उलझ करके अल्लाह की तौहीद को भी हाथ से गवा देते हैं। तो दूसरा वाक़या अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़ीतु इब्राहीम लैलत उसरिया बी फ़क़ाल या मुहम्मद इक़रि उम्मतका मिन्नी सलाम। वक्त ज़्यादा हो जा रहा है क्या? नहीं, अगर टाइम ज़्यादा हो तो आप लोग बोल सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसरा व मेराज की रात मेरी मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पहुँचा देना। फ़क़ाल या मोहम्मद इक़रि उम्मतका मिन्नी सलाम व अख़बिरहुम अन्नल जन्नत तय्यबतुत तुराब। और उन्हें आगाह करना, खबर देना कि जन्नत की मिट्टी बहुत अच्छी है। अज़बतुल मा, और उसका पानी इंतहाई मीठा है। व अन्नहा क़िआनुन ग़िरासुहा, और उसकी ज़मीन बिल्कुल हमवार है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर के साथ इसमें शजरकारी की जा सकती है। कहाँ? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर के साथ जन्नत में अपने नाम की आपके एक दरख्त लगाया गया है। ये खबर किसने दी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया है 3462 पर, 3462 पर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को लाया कि अगर जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहेगा, ए नबी आपकी उम्मत को मेरा सलाम कहना, खबर पहुंचा देना कि जन्नत की मिट्टी इंतहाई अच्छी है, बहुत हमवार है, इसका पानी बहुत मीठा है। तुम्हारी उम्मत, तेरी उम्मत के लोग इस कलमे के साथ, इस तस्बीह के साथ जन्नत में अपने नाम का दरख्त लगा सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाइए अब, ये पैगाम
تحفہ ہے اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء و معراج کے رات عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرے رب عز و جل نے مجھے معراج کرایا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے۔ کس چیز کے؟ تانبے کے ناخن دیے گئے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعوا في أعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کیسے کھاتے ہیں ہم لوگوں کا؟ نہیں معلوم۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے کہا غیبت کر کے، چغلی الگ غیبت الگ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت کر کے اپنے بھائی کا۔ کب دیکھا اللہ کے رسول نے؟ جب اسراء و معراج کرایا اللہ کے نبی کو، جب سیر کرایا گیا تو دیکھا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے جسے چہرہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ صحیح الالبانی نے، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے اسراء والمعراج میں، اخرج احمد وغیرہ بسند صحیح، اس حدیث کو امام مسند احمد نے بھی صحیح میں لایا۔ چوتھی بات، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے شب معراج میں دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا هؤلاء خطباء من امتك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں۔ کون خطباء؟ خطابت کرنے والے خطیب، جمع خطبہ کا دیا۔ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے۔ حالانکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ افلا یعقلون، کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ میں کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، جب باری تمہاری آتی تم خود اپنے آپ کو بھلا دیتے، جبکہ تم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ اللہ العیاذ باللہ، اللہ اس روئے زمین کے تمام خطبہ کو کہنے سے زیادہ اسے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ واقع لازم یہ ہو کر رہے گا، یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا۔ یہ موجودہ اسراء و معراج کے وہ واقعات تھے جو صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیے گئے ہیں، ہم نے انہیں جوں کا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اس عظیم شان موجودہ پر اس میں ذکر کی گئی تمام غیبی باتوں پر ایمان لانے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے اترے تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی آپ کے ساتھ بیت المقدس میں آئے، جہاں آپ نے انہیں نماز پڑھائی، جو ہو سکتا ہے کہ اس دن کی صبح کی نماز ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلے، براق پر سوار ہوئے اور صبح کے اندھیرے میں ہی مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں سے ایک بات شروع ہوتی ہے جو ہمارے لیے یقین اور صداقت کس کو کہتے ہیں۔ شاید ان کی دلیل صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں ہوں. میں نے اچانک دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے انہیں بغور دیکھا تو وہ دبلے پتلے اور گھنگریالو بالوں والے تھے، جیسا کہ وہ شنوت قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں. میں نے پھر دیکھا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان سب سے وہ زیادہ ملتے جلتے تھے. عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کی شکل، شباہت، لباس، بال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملتی جلتی. پھر دیکھا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی، کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان سے سب سے زیادہ ملتے جلتے تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر نماز کا وقت ہوا تو میں نے انہیں نماز پڑھائی. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 172 نمبر پر 172 پر اس حدیث کو روایت کیا. اب ذرا اندازہ لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے اگر کوئی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے بعد جب مکہ مکرمہ کو واپس لوٹے تو آپ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرے جس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس کے بارے میں اور اس کی آمد کے وقت کے متعلق آگاہ کیا، تو جو کچھ آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن کفار نے پھر بھی اس عظیم الشان واقعہ کو ماننے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس رات مجھے اسراء و معراج کرائی گئی اس کی صبح میں نے مکہ مکرمہ میں کی، اور مجھے اس سلسلے میں پریشانی لاحق ہوئی کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. چنانچہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر غمزدہ حالت میں بیٹھ گیا. اسی دوران اللہ کا دشمن ابو جہل میرے پاس سے گزرا. اس نے مجھے تنہا دیکھا تو میری طرف چلا آیا اور میرے پاس بیٹھ کر کے میرا مذاق اڑایا. مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگا آج کوئی نئی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے. اس نے کہا کہاں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی. اس نے کہا سیر کر کے آپ صبح سویرے ہمارے پاس بھی پہنچ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو اس نے اس اندیشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلایا کہ جب وہ آپ کی قوم کے لوگوں کو بلا کر آپ کے پاس لے آئیں تو کہیں آپ یہ بات ان کے سامنے بیان کرنے سے انکار نہ کر دیں. اس لیے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں آپ کی قوم کو بلاؤں تو آپ انہیں بھی یہ قصہ بیان کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں بیان کروں گا. چنانچہ اس نے جو کعب بن لوی کو پکارا، جو سب لوگ آواز سن کر کے ابو جہل کی سب اکٹھے ہو گئے. ابو جہل نے کہا اب آپ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی وہی واقعہ سنائیں جو آپ نے مجھے سنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے سیر کرائی گئی. لوگوں نے کہا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی. لوگوں نے کہا پھر آپ نے بھی صبح بھی ہمارے درمیان کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں نے مارے افسوس کے سر پکڑ کر کے پکڑ لیے. پھر انہوں نے کہا سر پکڑ کر کے ٹیک لگا لے کہ ہائے محمد کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ 40 راتوں کا سفر ہے. اے محمد تو ایک رات میں ہی مکہ سے ایلیا چلے گیا اور مسجد اقصی بھی دیکھ کر آیا. افسوس کے مارے سر پکڑ لیے. پھر انہوں نے کہا کیا آپ مسجد اقصی کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، یاد رہے کہ ان میں سے کئی لوگ بیت المقدس کی طرف سفر کر چکے تھے. وہ لوگ جانتے تھے کہ مسجد اقصی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصی کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ ایسی ہے تو اس کے کچھ چیزوں کے بارے میں مجھے التباس سا ہو گیا، میں بھول گیا. پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی کو عقیل کے گھر کے قریب لا کھڑا کیا گیا ہے. یہ معجزہ اللہ کے نبی کا.
میرے نبی کو رسوا نہ کیا اللہ نے۔ مسجد اقصیٰ کو عقیل کے گھر کے قریب لا کھڑا کیا گیا، میں اسے اپنی نظروں سے دیکھتا رہا اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہا کہ وہ کیسی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جہاں تک مسجد اقصیٰ کا وصف ہے، جہاں تک مسجد اقصیٰ کی نشانی کی بات ہے تو اس میں اللہ کی قسم اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، صحیح بات اس نے کہی ہے۔ جو لوگ مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر آ چکے تھے ان لوگوں نے یہ بات کہی، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بات نہیں کہی، لوگوں اندازہ لگائی، نہیں انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لقد رأيت في حجر وقریش تسألونی عن مصرا، وہی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اقصیٰ کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو میرے سامنے، میں حتیم میں تھا، میرے سامنے مسجد اقصیٰ کو جیسے جیسے وہ لوگ سوال کرتے رہے اللہ مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے ہو بہو ویسا لاتا رہا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 172 نمبر پر 172 پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو کیا۔ یہ تو تھا قریش کا حال، لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا تعلق ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر آپ کی فوراً تصدیق کر دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قریش کے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم اپنے ساتھی کی بات مانو گے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور مکہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واقعتاً ایسی بات کی ہے اللہ کے نبی نے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو لوگوں نے کہا ہاں بالکل کی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تب تو انہوں نے سچ کہا ہے، تب تو انہوں نے سچ کہا ہے۔ یہ تو اور بات، ابو بکر تو اس سے بھی دور کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ کہا کہ جب آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی لے کر کے آتے ہیں تو ابو بکر صدیق اسے سچا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے کہا، محدثین نے لکھا ہے کہ اسی بات کی وجہ سے راوی حدیث راوی حدیث کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اسی لیے کہا گیا، صدیق اکبر اسی لیے کہا گیا۔ لوگ آخر میں دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ ہم تمام کو اس معجزے پر کامل یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں جو کرنے کا دل تو چاہ رہا ہے، لیکن یہ صحت اور سر کے درد واللہ اجازت نہیں دے رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر سی باتیں اور پیش کر دوں آپ لوگوں کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ اس وقت عطا کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوزہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد انتہائی غمزدہ تھے، اور ادھر اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اس کا بھی صدمہ تھا۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے ذریعے تسلی دی گئی اور آپ کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اہل زمین آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں تو اہل آسمان آپ کا گرم جوشی سے استقبال کرتا ہے۔ یہ پیغام دینا تھا اللہ کو، اپنے نبی کو۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر کے آپ کی افضلیت ثابت کی گئی۔ یہ حکمت تھی اللہ کی۔ شق صدر کے بعد یعنی سینہ چاک کرنے کی حکمت کیا تھی؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول کا سینہ چاک کیا۔ کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ جب حلیمہ سعدیہ کے یہاں زیر پرورش تھے، دودھ پینے 2 سال کی عمر کے بعد جب بکریاں چرانے گئے تھے، دوسری مرتبہ جب آئے تب ہوا حلیمہ سعدیہ کے یہاں۔ دوسری مرتبہ بعثت سے پہلے یعنی نبی بنانے سے، نبوت سے سرفرازنے سے پہلے، اور تیسری مرتبہ اسراء و معراج کے وقت۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان کو اور پختہ کیا گیا اور اسے مزید تر و تازگی بخشی گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، زیر ناف تک دل نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھر کر پھر سینے کو ویسے ہی بند کر دیا گیا۔ اوپن ہارٹ سرجری
ہماری جس نبی کے ذریعے ہم ایمان لائے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اس لیے ہماری تو بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. فی قلوبہم مرض، ہمارے دلوں میں بیماری ہے، نسیں بلاک ہو جاتی ہیں. اس لیے وہاں نبی کا جو اوپن ہارٹ سرجری ہوا وہ اس لیے کہ ایمان و حکمت سے بھر کر کے اور پختگی اور تازگی بخشی جائے. چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اوپر لے جا کر کے اللہ تعالیٰ کی متعدد عظیم نشانیاں دکھلائی گئیں. جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے عذاب میں مبتلا کئی لوگوں کو دکھلایا گیا، اور سدرۃ المنتہا وغیرہ کی زیارت کرائی گئی. یقیناً اس طرح کے غیبی امور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین نصیب ہوا، یعنی اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. یہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پانچویں بات، اس عظیم سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، جو اس فریضہ اسلام کی عظمت و اہمیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور قیامت کے روز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.